الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور روب جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا میں آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غفار آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غفار جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے میرے محترم میرے مکرم میرے معزز علماء کرام اساتین علم و فضل اور آنے والے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا اس کا کرم ہوا اس کا فضل ہوا اس کا انعام ہوا کہ اس نے ہم جیسے نالائقوں کو تھوڑی دیر دین کی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر بیٹھ کر اپنی تعریف اور بڑائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی میرے پیاروں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے ہماری اس میں کوئی تعریف نہیں ہے آپ کی اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے بلکہ بڑائی اور تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے کہ جس نے ہمیں یہاں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنا تھوڑی دیر ذکر کرنے کی توفیق بخشی میرے پیاروں اس رب العالمین کا احسان ہے کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے نالائقوں کو اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر صاف ستھرے گھر کے اندر بیٹھ کر ہم جیسے نالائقوں کو اپنی تعریف کرنے کا موقع دیا ہماری نالائق زبان سے اپنی بڑائی کرنے کا موقع دیا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر ایسی موقع بار بار عطا فرمائیں اور ایک بات پر آمین کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمیں اس میدان میں اس چوڑے چٹیل میدان میں صاف ستھری جگہ پر ہم سب کو اکٹھا جمع کیا ہے اور بٹھایا ہے اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے اسی طرح اکٹھا عطا فرمائے تو میرے دوستوں اس باری تعالیٰ کی حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آج ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے گھر بار کو اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر آئے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں لیکن میرے پیاروں اپنے دل کے اندر یہ تصور نہ کرنا یہ خیال نہ کرنا کہ ہم یہاں بیٹھ کر صرف اللہ کو راضی کریں گے اور گھر جا کر یا مسجد سے باہر نکل کر اس چوڑی چٹیل
زمین سے ہم باہر نکل کر ہم اس اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی بڑائی کو بھول جائیں، نہ پیارو۔ بلکہ آج اللہ نے جب یہ توفیق دے ہی دی ہے، جب اللہ نے یہ انعام ہم کو عطا کر ہی دیا ہے، تو اس رب العالمین کو آج ہی راضی کر آج ہی منا کر ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو پہلے وہ جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اپنے شاگردوں کو نصیحت کی، اسی کے متعلق ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے اور ہماری زندگی کے اندر اپنا مبارک حکم عطا فرما دے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اور ان کی سنتوں کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے پیاروں، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر 5 کتابیں لکھی۔ کتنی بھائیوں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر 5 کتابیں لکھی، جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے بنیۃ الطالبین، دوسری کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، تیسری کتاب کا نام ہے الفیوضات الربانیہ، چوتھی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی اور 5ویں کتاب کا نام ہے بشائر الخیرات۔ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 کتابوں کے اندر جو توحید کی وحدانیت کو بیان کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے عرض کرتا چل رہا ہوں۔ 5 کتابوں کے اندر جو توحید کا واقعہ پڑھایا ہے، سبق پڑھایا ہے، وہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، توحید کا دامن تھام لے، توحید کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے، توحید کو اپنے دل کے اندر اتار لے۔ اللہ کی قسم تیری اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ کیا میرے پیاروں، قسم اللہ کی، پیران پیر نے اپنی زبان سے ان الفاظ کو اپنی کتابوں کے اندر اتارا ہے اور لکھا ہے۔ کاش کہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ بات اتر جائے تو ہمیں دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ رہنا پڑے، ہمیں دنیا کے اندر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، ہمیں دنیا کے اندر کسی کے گھروں پر جا کر در در بھٹکنے کی ضرورت نہ ہو، ہمیں دنیا کے اندر جا کر ہمیں کسی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ اگر ہمارا عقیدہ بن جائے کہ کرنے دھرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنہار نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں، بس یہی عقیدہ۔ تو خیر بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تخف احدا سوى اللہ، لا ترجو احدا سوى اللہ، لا تعتبد احدا سوى اللہ، وكل الحوائج الى اللہ، التوحید تدخل الجنہ بسلام آمین۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے پیارے بیٹو، توحید کا دامن تھام لو، توحید کا دامن تھام لو، توحید کو اپنے دل کے اندر بسا لو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ تو زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بن جا، تو زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بن جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ آسمانوں پر تیری جنت کو بناتا جائے گا۔ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، لا تخف احدا سوى اللہ، کسی سے ڈرنا نہیں، ڈر ہو تو کس کا ہو؟ بتاؤ بھائیو، اللہ کا۔ لا تخف احدا سوى اللہ، کسی سے ڈرنا نہیں، ڈر ہو تو صرف اللہ کا ہو۔ لا ترجو احدا سوى اللہ، کسی پر بھروسہ نہیں، بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر ہو، اللہ پر ہو۔ لا تعتبد احدا سوى اللہ،
اللہ، کسی سے کوئی امید نہیں، امید ہو تو اللہ سے ہو، امید ہو تو کس سے ہو بھائیو؟ اللہ سے ہو۔ وَكِلِ الْحَوَائِجَ إِلَى اللَّهِ، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ ہمیں کھلانے والا کون؟ ہمیں پلانے والا کون؟ ارے مجھے یہاں بیٹھانے والا کون؟ آپ کو یہاں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اس زمین کا مالک کون؟ اس آسمان کا مالک کون؟ عرش اور فرش کا مالک کون؟ ستاروں کا مالک کون؟ چاند کا مالک کون؟ سورج کا مالک کون؟ شجر کا مالک کون؟ حجر کا مالک کون؟ صحرا کا مالک کون؟ دریا کا مالک کون؟ پہاڑوں کا مالک کون؟ چرندوں کا مالک کون؟ پرندوں کا مالک کون؟ درندوں کا مالک کون؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا کیا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے کیا فرمایا؟ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن